اس وقت ملک میں جو معاشی حالات، اس کے باوجود پاکستان میں واحد حکومت سندھ ہے ساری حکومتوں میں جو ان حالات میں بھی روٹی، کپڑا اور مکان کا جو وعدہ کیا ہوا ہے اس پہ عمل پیرا ہے۔ آج بھی حکومت سندھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر 21 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے۔ یہ 21 لاکھ خاندانوں کو جو گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا کے دے رہی ہے، ان معاشی حالات میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس میں سے اس وقت کافی گھر تیار بھی ہو چکے ہیں اور باقی گھر جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت سندھ کی جانب سے اس سال ایک نیا پروگرام شروع کیا گیا جو کہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ وہ ہے کہ سندھ بھر میں 10,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس ہم آئی ٹی میں تھوڑا پیچھے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جب نوجوانوں کو آئی ٹی کا ہنر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی مدد آپ سے اچھا روزگار جو ہے وہ کمانے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ریکگنائز ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو ایک جو ہے اچھا ایک پلیٹ فارم ملتا ہے۔ تو اس وقت حکومت سندھ کی جانب سے 10,000 نوجوانوں کو کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی، جام شورو میں میران یونیورسٹی اور سکھر آئی بی اے کے ذریعے 10,000 نوجوانوں کو پہلے بیچ میں جو ہے وہ آئی ٹی کی یہ ٹریننگز دی جا رہی ہیں۔ ان کورسز کے بعد وہ خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں اور خود کفیل ہونے کے بعد وہ آگے بھی چل کر جو ہے اپنے لیے روزگار کر سکتے ہیں اور ملک کے لیے جو ہے وہ ایک آئی ٹی انڈسٹری کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ ہر ملک کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ آئی ٹی میں اتنا اچھا کام کریں کہ آپ کے نوجوان جو ہے وہ آئی ٹی کے سافٹ ویئر وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، اور ہمارے پاس پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ جو ہے ہیلتھ سیکٹر میں، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، اریگیشن سیکٹر میں، ہر سیکٹر میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے، جس سے کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ کراچی میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت کراچی میں 2 میگا پروجیکٹس جو کہ بلینز آف روپیز کے جاری ہیں، ایک ہے لنک روڈ کا اور ایک ہے ملیر ایکسپریس وے، اور ان پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی سال ملیر ایکسپریس وے جو ہے مطلب جو نیکسٹ ایئر آنے والا ہے وہ ملیر ایکسپریس وے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے جس سے کراچی کے شہریوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ میں جو یلو لائن بی آر ٹی اور ریڈ لائن بی آر ٹی ہے، اس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے، اور وہ بھی اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لوگوں کو سفری سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ تو حکومت سندھ کراچی سمیت سندھ کے ہر ضلع میں فوکس کر رہی ہے کہ جی ہم لوگوں کو ریلیف دیں، اور اسی میں ہر سیکٹر میں، یونیورسٹی سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اور باقی تمام سیکٹرز میں بہت محنت کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ سر، ملک میں اس وقت اگر ہم پولیٹیکل سیکٹر دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف پولرائزیشن ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ خود ارکان پارلیمنٹ جو ہے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ حکومت کے پاس تو اختیار موجود ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہا ہے؟ اسپیکر دیکھیں جی، آپ کا سوال میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے، یہ میں پہلے کہتا ہوا آیا ہوں، اور میں شاید واحد پولیٹیکل ورکر ہوں جو سب سے پہلے بھی کہتا ہوا آیا ہوں، بار بار کہتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کا نشانہ یا پی ٹی آئی کی دشمنی جو ہے وہ نہ پاکستان کے کسی ادارے سے ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے۔ ان کا ٹارگٹ، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے۔ یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹروورشل کریں، اور ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ
اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہو. الحمدللہ ہمارے تمام ادارے مضبوط ہیں, کوئی ان کی سازش سے کمزور نہیں ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کی کمپیٹیٹر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے بھی حوصلے بلند ہیں, کوئی بھی ان کے ڈر میں یا ان کے خوف میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو سازش اس وقت کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے. وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو زیک گولڈ سمتھ ان کا رشتہ دار ہے اور یہ گولڈ سمتھ فیملی, انہوں نے دنیا بھر میں یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں, اور وہاں کے مختلف لابیسٹ نے مختلف نیوز پیپرز, مختلف جریدے, مختلف پارلیمنٹرینز کے ذریعے جو ہے لابنگ ان سارے ممالک میں اس طرح کی جائز ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی جو اسلام آباد میں لاشوں کے نام پر کبھی کہا گیا کہ جی 350 لاشیں, پھر بولا کہ جی 350 لاشیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو آپ جھوٹ کا پروپیگنڈا اس طرح کرتے ہیں, اور وہ سارا جھوٹ کا پروپیگنڈا یہ لوگ شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے انفلوئنسرز کو یا بڑے بڑے اکاؤنٹ سے یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ وہ پوری انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ ہو. تو ان کا پورا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ ڈیجیٹلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگیج کریں اور پوری دنیا میں پاکستان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا صرف ایک ہی گول ہے, وہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے, ملک میں خدا نخواستہ چیزوں کو کنٹروورشل کیا جائے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ گئیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ قید و بند کی جیلیں, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن پاکستان کے لیے, قوم کے لیے کسی نے برا نہیں سوچا. ان لوگوں نے جب آئی ایم ایف کا ٹائم آیا تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے. مطلب اس سے گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا؟ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی یہ جو لون بند ہوتا تو اس سے خدا نہ خواستہ ایک دیوالیے کا ایک چانس بن سکتا تھا. جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو کہ سرکاری نوکریاں کریں ان کی تنخواہوں کا عذاب بنتا, آپ کی اور ملک کی معیشت پہ بوجھ پڑتا. الحمدللہ معیشت اب بہتر نظر آ رہی ہے, اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, آپ کا اس وقت پاکستان میں موجود جو آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جب بھی پاکستان میں معیشت بہتر انداز میں جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی سازش کے ذریعے سامنے آئے گی. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں, جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں کس حد تک تضاد ہے. ان کا ہر لیڈر, ہر رہنما جو ہے وہ الگ بیانیہ دے رہا ہے. ان کا ہر لیڈر, ہر رہنما جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے. ان کی آپس میں ایک یکسانیت نہیں ہے. پی ٹی آئی تو 2022 سے ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے, پاکستان پہ بار بار اٹیک کر رہی ہے, کبھی آئی ایم ایف اور کبھی یہ جب کوئی کسی ملک کا سربراہ آتا ہے تو یہ کیپٹل پہ چڑھائی کرتے ہیں. کیا اسٹیٹ اتنی ہی وہ ویک ہو گئی ہے کہ جب جس کا دل کرے چڑھائی کر دیں, کیا پوری دنیا میں وہ پروپیگنڈا کریں, ہم کچھ نہیں کرتے؟ دیکھیں جی, یہ ہمیشہ انہوں نے پلان تب کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل وزٹ ہو. جب پہلے بھی دھرنا دیا تھا تب آپ کے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے. اس کے بعد بھی انہوں نے جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹریز آتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد کو اس طرح کا منظر پیش کریں کہ دنیا میں لوگ آ کے بولیں گے یار اب ہم کس ملک کے کیپٹل میں جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے صرف اور صرف انار کی نظر آ رہی ہے. تو یہ ان کا ایک سوچا سمجھا ان کا پروپیگنڈا. اور میں نے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ قطعاً طور پر کوئی پارٹی یا کوئی گروپ نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ پاکستان, یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. کیونکہ کسی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کسی بھی غیر ملک کی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو خوشی نہیں ہوگی. ان کو خوشی تب ہوگی خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے. اور یہ پاکستان کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دن اور رات جو ہے وہ اسی میں مصروف ہے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انارکی ہو, افراتفری ہو. لیکن اس بار جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب اس نے کال دی تو سوائے خیبر پختونخوا میں وہ لوگ جو کہ ان کی حکومت تھی اور ان کی حکومت جن لوگوں کو زبردستی لے کے آئی
उसके अलावा कराची से कोई बहुत बड़ा काफिला जाते हुए नहीं देखा, पंजाब में से कोई काफिला नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई काफिला नहीं आया। जहां उनकी अपनी हुकूमत थी, वो अपनी हुकूमत के जोर पर चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को पैसे देकर, और जिसके सब शवाहिद भी हैं, उनकी अपनी एक MNA साहिबा ने कहा कि जी हाँ, हम सबको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों को खाने के लिए पैसे दिए, तो अब आप लोगों को पकड़ धक्कड़ करके पैसे देकर और ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करके, उनको खाने के झांसे देकर उनको लेके आते हैं। और फिर क्या हुआ, जब ये हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनकी लीडरशिप वहां से भागी। इनके सारे लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मीडिया में बहुत ज़्यादा भड़कियां मारते हुए नजर आएंगे, उनमें से कोई भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। और जो 2-4 लोग मौजूद थे ऑप्टिक्स के लिए, वो भी सबसे पहले अवाम को छोड़कर भागे। इमरान खान साहब के बिहाफ पे बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी अवाम के साथ जो बातचीत की। गंडापुर साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर करते हुए कहा कि 12-4 चिनार के अमल जहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनका जो बंदूक उठाता है वो गद्दार है, जो हुकूमत के खिलाफ नारा लगाता है या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है वो गद्दार है। लेकिन वो खुद जब पाकिस्तान की कैपिटल पर हमला करते हैं तो ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपके वो 12 चिनार वाली बात पे कह दूं, गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की, और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप अपने ही मुल्क के गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं हथियार। जो आप कहते हैं आप कमज़ोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, तो वही हथियार जो आप हुकूमतों के खिलाफ उठाना चाह रहे हो, वही हथियार आप उठा के उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं, जो पारा चनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बाकी बन्नू में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाकी जगहों में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप में इतनी माशाल्लाह अपनी सलाहियत है, आप अपने आप को इतना बड़ा बहादुर शख्स कहते हैं, तो यही हथियार उठाएं, यही पैसा उठाएं, आप उन लोगों से लड़ें। अब आप अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकते हो? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बयान इटसेल्फ, मैं किसी को लेबल नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ रियासत से बगावत का ये मैसेज है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं हथियार उठाऊंगा दूसरी हुकूमत के खिलाफ, अपने ही मुल्क की किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे बड़ी एक गिरी हुई सोच और नहीं हो सकती। जी अच्छा जी, और बात करें। पानी के हवाले से बता दें कि ये दरिया सिंध के पानी का क्या फिर कोई मसला उठा है? देखिए 2 साल के बाद देखिए जी, पानी के इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अपनी क्लियर पॉलिसी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साहब ने जो है, चेयरमैन साहब ने वो भी अपनी एक पॉलिसी क्लियर दे दी है, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अटल है। अच्छा, पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी बतौर एक सियासी कारकुन के आप क्या समझते हैं कि वो फाइनल कॉल उनको उनके सियासी इख्तिताम की जानी पड़ी या पीटीआई को इस फाइनल कॉल से फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अपॉर्चुनिटी मिस की है। जब उसको वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जी आप पेशावर मोड़ पे आके बैठ जाएं, वहाँ धरना दे दें और आप से हम डायलॉग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ना हम डायलॉग करेंगे ना हम आपके कहने वहाँ बैठेंगे। इन्होंने जानबूझकर उस मुकाम पर गए जहाँ पर इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पीटीआई ने खुद दिया। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो खुद इमरान खान से मुखलिस नहीं है। पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो खुद चाहती है कि इमरान खान अंदर रहे जेल में, ताकि उनकी दुकानें बाहर जो हैं वो चलती रहें। अगर वो बाहर अगर आ गए इमरान खान, तो फिर ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, बड़े दावा करती है, आजकल वो कहाँ, इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए जी, सिंध में आप देख रहे हैं कोई पकड़ धकड़ नहीं है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, किसी को के खिलाफ कोई जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पीटीआई यहाँ पे है ही नहीं। आपने खुद देख लिया कि पीटीआई की अगर यहाँ पे होती तो इतनी बड़ी फाइनल कॉल थी, और वो फाइनल कॉल इमरान खान को छुड़ाने की थी, तो उस इमरान खान को छुड़वाने की फाइनल कॉल में कहाँ गए पीटीआई के वर्कर्स? वो क्यों नहीं यहाँ से निकले? थैंक यू।